برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی المتین الامین الکریم۔ بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سبوں کی آقا و مولا مدنی دلہا تاجدار عرب و عجم ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ کرم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات محترم، قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور وہ وقت یاد کرو تم، کون سا وقت؟ جبکہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا، تو ابراہیم نے اس آزمائش کو پورا کیا۔ یہ آیت کا مفہوم تھا جو میں نے بیان کیا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کے امتحانات، ان کی آزمائش کا ذکر فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، خلیل، مقام خلت عطا کیا، اور ہمارے آقا علیہ السلام اللہ کے حبیب ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، ہمارے آقا اللہ کے حبیب ہیں۔ دونوں کے معنی یعنی خلیل اور حبیب کے معنی دوست کے آتے ہیں، دوست۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور ہمارے آقا علیہ السلام، لیکن دونوں الفاظ کے معنی میں فرق یہ ہے کہ خلیل اللہ تعالیٰ کے اس دوست کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو جو حکم دے وہ پورا کرے، وہ خلیل ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رب نے حکم دیا تھا، خدا وحدہ لا شریک کا اعلان کرو۔ تو آپ نے اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل کی، جبکہ آپ کا چچا جس کا نام آزر تھا، آزر، وہ بت بناتا تھا، پتھر کے بت تراشتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بچپنا تھا، تو چچا اپنے بھتیجے سے کہتا تھا کہ جاؤ ابراہیم ان بتوں کو بازار لے جاؤ، بیچ کے رقم لے کے آؤ۔ تو
آپ کی توحید پرستی اتنی مضبوط تھی، سبحان اللہ. ایک طرف چچا ہے، ایک طرف رب کا حکم ہے. کیسے آپ نے فیصلہ کیا؟ نوجوانوں غور کرو، ایسی مشکلات ہمارے آپ کے سامنے بھی آ سکتی ہیں. ایک طرف اللہ اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے اور دوسری طرف رشتہ داریاں ہوتی ہیں. تو ایسے نازک موقع پر کیا کرنا ہے ہمیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے درس حاصل کرو. چچا کہتے ہیں کہ جاؤ بازار میں بیچ کے آؤ. بھلا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ماننے والے، وہ کیسے بتوں کو بیچ سکتے ہیں؟ بت بیچنا بھی بہت بڑا گناہ کا کام ہے، بنانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور بیچنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. بعض مسلمان جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، بتوں کو بناتے ہیں، بتوں کو تراشتے ہیں، بتوں کو بیچتے ہیں. وہ توبہ کریں اس گناہ کے کام سے، اور اللہ وحدہ لا شریک پر جب یقین رکھتے ہو تو ہمیں بتوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے. بعض مسلمان ایسے ہیں جو مورتیاں تیار کرتے ہیں بعض آپ اپنے ہاتھوں سے. ہم کو کیا مطلب مورتیوں سے؟ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. بعض براس کے بناتے ہیں، پیتل کے بت بناتے ہیں، کوئی کتھل کے، کوئی لکڑی کے، کوئی گھاس پھوس کے، کوئی جو ہے آپ کے مٹی کے. جب بت بناتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگرچہ کہ آپ اس کو خدا نہیں مان رہے، لیکن پھر بھی گناہ کا کام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر بت بناتے تھے، وہ کہتے تھے جاؤ اس کو بیچ کر آؤ. تو کیسے بیچتے تھے؟ کیا انداز تھا آپ کا؟ اللہ اکبر. یہ بچپنے کی ذہانت اور آپ کی توحید پرستی کا جذبہ تھا کہ بتوں کے گلے میں رسی باندھتے تھے. پھر ان تمام بتوں کو رسی سے لین سے باندھ کر وہ رسی اپنے پاؤں سے باندھتے تھے. پھر اسے پاؤں سے گھسیٹ کر بازار لے جاتے تھے. اور کہتے کیا تھے لوگوں سے مخاطب ہو کر؟ اے لوگوں، ہے کوئی ان جھوٹے خداؤں کا خریدنے والا جو اتنے مجبور ہیں کہ رسی میں بندھے ہوئے میرے پاؤں سے کھچے چلے آ رہے ہیں؟ دیکھیے کیسی حکمت ہے آپ کی، سبحان اللہ. کہ سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. چچا کا حکم بھی ماننا ہے کیونکہ ان کی تربیت میں تھے آپ. ایک طرف رب کا حکم ہے. تو آپ نے ان بتوں کی کیسی تذلیل کی، رسی سے باندھ کر پیروں میں باندھ لیا اور گھسیٹ کے لے کر گئے. کیونکہ بچپنا تھا آپ کا، بچپنے میں اتنی ذہانت اور اتنی حکمت سے آپ نے کام کیا. بڑے ہو گئے، جب بڑے ہوئے تو اور زیادہ بتوں سے نفرت پیدا ہو گئی. جیسے جیسے عمر بڑھتے گئی نفرت میں بھی اضافہ ہوتا گیا جھوٹوں سے. تو تہوار منانے گئے تھے یہ سارے شہر کے لوگ جہاں ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے. جب وہ گئے تہوار منانے شہر چھوڑ کر باہر جنگل میں، تو آپ نے اس وقت ایک بڑی کلہاڑی لے کر کے، ان کا جو بڑا بت خانہ تھا جہاں پوجا کرتے تھے یہ لوگ، تو انہوں نے اس کلہاڑی سے تمام بتوں کو توڑ دیا، تہس نہس کر دیا. اور جو سب میں بڑا بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑی کو اٹکا دیا. آپ چلے گئے. جب دوسرے لوگ شہر میں آئے واپس اور گئے اپنے عبادت خانے میں پوجا پاٹ کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ سب بت سارے پورے ٹوٹے پڑے ہیں. سب کو بڑی حیرت ہوئی، کون کیا یہ کام؟
پورے شہر میں تو بتوں کے ماننے والے، یہ مخالف کون پیدا ہو گئے؟ تو لوگوں نے ذہن دوڑایا تو پتا چلا ہو نہ ہو یہ ابراہیمی کا کام ہے، کیونکہ جانتے تھے وہ رسی والا واقعہ سب لوگ۔ تو نمرود کے دربار میں آپ کو پیش کیا گیا، وہ بادشاہ تھا، اس کے پاس آپ کو پکڑ کے لایا گیا۔ نمرود نے پوچھا کہ ابراہیم بتاؤ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب دیا، کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو کس نے توڑا ہے؟ تمہارے بتوں ہی سے پوچھ لو، تم جس کو اپنا خدا مانتے ہو، اپنا خدا مان کر تم جس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، انہی سے پوچھ لو کس نے توڑا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کہا ہے ابراہیم یہ تو پتھر ہیں، یہ پتھر ہیں، کیسے بتائیں گے کس نے توڑا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا برجستہ جواب ارشاد فرمایا، کہا بڑے افسوس کی بات ہے نمرود، جو پتھر ہے نہ دیکھ سکے نہ سن سکے نہ بول سکے، ایسے پتھر کو تم نے اپنا خدا مانا ہے، جبکہ میرا خدا سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، فرماتا بھی ہے، اور بڑا طاقتور ہے، وہ زندے کو مردہ کرتا ہے، مردے کو زندہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حجت قائم کی۔ اس وقت نمرود جب لاجواب ہو گیا نا، جب برجستہ جواب مل گیا، بالکل مسکت جواب، برہم ہو گیا، بادشاہ تھا، اے ابراہیم سمجھتے ہو تم اس بات کا خمیازہ کتنا بھیانک نکلے گا؟ کہا میں جانتا ہوں، لیکن حق گوئی یہ ہمارا شیوا ہے، یعنی مطلب حق بتانا، حق بات کرنا ہمارا طریقہ ہے۔ میں گھبراؤں گا نہیں تیری طاقت سے، تیری قوت سے، تیری فوج سے، میں اللہ کا ماننے والا ہوں۔ تو اس وقت کہا کہ میرا خدا تو مردے کو زندہ کرتا ہے، زندے کو مردہ کرتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کر کے دکھا، کر کے دکھا، زندے کو مردہ کر دے، مردے کو زندہ کر۔ تو اس بیوقوف نے، عقل کے اندھے نے، قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا۔ ایک قیدی کو سولی کی سزا ہونے والی تھی، اس کو چھوڑ دیا، رہائی دے دی اس کو، اور دوسرا چھوٹنے والا تھا، رہائی پانے والا تھا، اس کو سولی کے پنتھے پہ لٹکا دیا۔ نمرود نے کہا دیکھو ابراہیم یہ تو کام میں نے بھی کیا ہے، جو مرنے والا تھا میں نے اس کو بچا لیا، چھوڑ دیا، اور جو چھوٹنے والا تھا میں نے اس کو مار ڈالا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے حقیقت نہیں جانی، نہیں جان کر یہ حماقت کا کام کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی عقل کے مطابق ایک بات اور کہی کہ میرا خدا وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو سورج کو مغرب سے واپس نکال کے دکھا، ایسا کر لے، جب تو دعویٰ کر رہا میں خدا ہوں، ایسا کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر نمرود جو ہے پریشان ہو گیا، مبہوت ہو گیا، وہ اس کے بس میں نہیں تھا نا۔ قید خانے سے رہائی دے دینا آسان کام ہے، لیکن یہ کام سورج جو ڈوب گیا ہے اس کو واپس نکالنا کسی کے بس میں ہے؟ اگر کسی کے بس میں ہے تو اللہ کے حبیب کے بس میں ہے، کسی اور کے بس میں نہیں۔ تو بات مختصر یہ کہوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جواب دے دیا اس کو، تو وہ خاموش ہو گیا، جواب نہیں دے سکا، نہ کر سکا ویسا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس نے اب ختم کرنے کا پلان بنایا، فیصلہ کر دیا۔
کہ ابراہیم میں تم کو اتنی سخت سزا دوں گا کہ تم کو جلا دوں گا، آگ میں خاکستر کر دوں گا۔ دشمن مخالف تو یہی چاہتے ہیں ختم ہو جائیں یہ، لیکن اللہ پاک جس کو باقی رکھنا چاہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنی تمام فوج کو، درباریوں کو، اپنی رعایا کو حکم دیا، جاؤ بس تمہارا ایک ہی کام ہے، رات دن جنگل کے جنگل کاٹو، لکڑیاں کاٹو، جمع کرو بڑے میدان میں۔ تو کئی مہینوں تک درخت کاٹے گئے، بہت بڑے میدان میں لکڑیاں جمع کی گئیں۔ وہ چولہے کی طرح لکڑیاں نہیں تھیں، بڑے بڑے درخت تھے۔ پھر اس میں آگ لگائی گئی، اور آگ اتنی بھیانک آگ تھی کہ آسمان تک شعلے پہنچ گئے۔ اب جتنی بڑی لکڑی زیادہ ہوگی اتنی آگ بھڑکے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تنہا ان کو جلا کر خاکستر کرنے کے لیے نمرود نے پروگرام بنایا کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے گا۔ ساری دنیا دیکھے کہ ہماری مخالفت کرنے والوں کے لیے ہم کیا سزا دیتے ہیں، ورنہ سولی پہ بھی چڑھا سکتا تھا وہ، یا تلوار سے گردن مار سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آگ جلاؤں گا، ایسی آگ جو بھیانک آگ ہوگی، اس آگ میں ابراہیم کو جلا دوں گا۔ یہ نمرود کا فیصلہ تھا۔ اب تفصیل میں گئے بغیر اتنا بتا دوں کہ آگ جب تیار ہو گئی دہک کر، ایک بڑی عمارت بنائی گئی۔ اب آگ میں لے جا کے ڈالیں گا کون؟ گیس والا بھی مر جاتا، اتنی خطرناک آگ تھی۔ اب جائے گا کون، پھینکے گا کون، ان کو ڈالے گا کون آگ میں؟ تو شیطان نے مشورہ دیا نمرود کو، ایک بڑی عمارت بنا، اس عمارت میں ابراہیم کو اوپر لے جاؤ، جھولے میں بٹھاؤ، اور جھولا پکڑ کر اتنا تیز جھولا دو کہ جھولے کو اچھال دو کہ سیدھے جائیں گے، آگ میں گریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے اسی پروگرام پہ عمل کیا گیا۔ جب جھولے سے ابراہیم علیہ السلام چلے آگ کی طرف، اسی وقت رب تعالیٰ نے اپنے حکم سے جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل میرے ابراہیم کی مدد کرو۔ مدد کے لیے بھیجا تھا، مدد کے لیے۔ اے سنیوں پر شرک کا فتویٰ لگانے والوں، اس واقعے کو یاد کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ابراہیم کی مدد کے لیے فرشتے کو بھیجا، اللہ نہیں آیا مدد کے لیے، فرشتے کو بھیجا۔ اب آگ کی طرف جا رہے ہیں، بالکل قریب ہیں، اتنے میں جبریل آ گئے۔ ہل لک حاجۃ یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ کی کچھ حاجت ہو تو بیان کریے، میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل مجھے تمہاری کچھ حاجت نہیں ہے، میں جس کا خلیل ہوں، میرا رب جانتا ہے کہ ابراہیم کو کیا حاجت ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ رب تعالیٰ نے راست آگ کو حکم دے دیا۔ کیا حکم دیا؟ قرآن کریم میں آیت موجود ہے، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ یہ رب تعالیٰ کا حکم ہوا۔ قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ آگ میں گرمی ہوتی ہے،
جلا دینے کی طاقت رہتی ہے آگ میں، لیکن رب تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگے، اتنی ٹھنڈی ہو کہ میرے ابراہیم اس میں سلامتی کے ساتھ رہے. سلامن علی ابراہیم، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہونا. اور فرشتہ جنت سے سونے کا تخت آگ میں بچھا دیا، بستر لگا دیا، گاؤ تکیا لگا دیا. ابراہیم علیہ السلام اس جنتی تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. نمرود نے تو چاہا کہ میں جلا کر خاکستر کر دوں گا، لیکن رب نے چاہا کہ میرا ابراہیم سلامت رہے. تو بندے کا چاہا پورا نہیں ہوتا، جو اللہ کا چاہنا ہوتا وہ پورا ہوتا ہے. تو محترم سامعین، ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پہنچ گئے اور آگ جلتی رہی جلتی رہی جلتی رہی، کچھ اس کے شعلے کم ہوئے، تو فرعون کی ایک بیٹی تھی، نمرود کی معاف کرنا، نمرود کی ایک بیٹی تھی جو اس پورے منظر کو دیکھ رہی تھی غور سے. اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ جن کو آگ میں ڈالا گیا تھا وہ ان کا کیا حال ہے. قریب گئی آگ کے، وہ چلا رہا نمرود کہ مت جا، اب جل جائے گی تو، لیکن وہ بڑھتی رہی. اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا تھا اس کو. بڑھتی رہی، آگ کے قریب پہنچ گئی تو ان شعلوں کے درمیان دیکھا کہ ایک تخت بچھا ہوا ہے. اللہ کے خلیل اس پہ آرام سے بیٹھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر فرما رہے. تو اس بچی کو دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا آجا بیٹی آجا، کلمہ پڑھ کے تو ہی مسلمان ہو جا. تو نمرود کی بیٹی معجزہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لی، نبی کا کلمہ پڑھ لی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی. اللہ پاک کیسے کیسے دشمنوں کو، ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمانا چاہے اسلام کی تو عطا فرما سکتا ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ آگ میں ڈال کر نمرود نے اپنی آگ غصے کی بجھا لی، لیکن دل میں نفرت اور دشمنی تو تھی اس کے. اب اللہ تعالی نے اپنے نبی کے دشمن پر اپنا عذاب نازل کیا، دشمنی کی نا نبی سے. اچھا ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو، جب ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ نمرود نے لگائی تھی نا، تو اس وقت دو جانور حشرات الارض انہوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. ایک تھا گرگٹ اور ایک تھا مینڈک. تو مینڈک جو ہے پانی منہ میں بھر کر، قریب میں کوئی پانی کا تھا معاملہ، وہاں سے پانی لے کر آتا، پھدکتے پھدکتے اس آگ کے قریب آ کر پانی منہ سے پچکاری مارتا تاکہ آگ بجھ جائے. اس نے اپنی کوشش کی، نبی سے وفاداری کی، نبی سے محبت کا اظہار کیا. سبحان اللہ. اور گرگٹ تھا جو قریب آ کر کے پھونکے مار رہا تھا، آگ کو اور بھڑکانے کا کام کر رہا تھا، جبکہ اس کی پھونک کیا، اس کی حقیقت کیا، اس کی پھونک سے کیا آگ بھڑک سکتی تھی، لیکن اس نے اپنی دشمنی کا اظہار کیا ہے نا. تو اب اسی لیے مسلمانان عالم کو حکم ہے کہ گرگٹ اگر نظر آئے تو اسے مار ڈالو. مار دو گے نا، ایک روٹی اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب ملے گا. تو دشمن نبی کو جو جانور تھا اسے کیا حکم دیا گیا؟ مارو. اور مینڈک حضور نے خاص طور سے فرمایا لا تقتلوا الضفدع، مینڈک کو تم مت قتل کرنا.
حضور نے فرمایا مینڈک کو قتل نہیں کرنا کیونکہ اس نے نبی سے محبت کی ہے. اور ہمارے سرکار جب غار ثور میں تشریف فرما تھے تو چھپکلی سیٹیاں مار مار کر کافروں کو بلا رہی تھی اپنی طرف. تو چھپکلی اور گرگٹ دونوں نبی کے دشمن جانور ہیں. جب یہ نظر آ جائیں تو انہیں مار ڈالو، ثواب ملے گا. کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. تو عزیزان محترم، تو اللہ کے خلیل تو محفوظ و سلامت رہے. اب اس کے بعد ایک اور آزمائش آپ کے ساتھ ہوئی. امتحان تھا نا، یہ جان کا امتحان تھا. ایک آزمائش اور ہوئی آپ کے ساتھ. وہ کیا تھی؟ اللہ کی راہ میں مال خیرات کرنا. جو خدا نے دیا ہے وہ سب خرچ کر دو اللہ کی راہ میں. فرشتوں نے کہا تھا کہ پروردگارا کہ تو نے جس کو اپنا خلیل بنایا ہے ابراہیم کو، ان کے دل میں تیری محبت ہے یا مال کی محبت ہے؟ رب نے فرمایا میرے خلیل کو آزما لو، امتحان لے لو، جاؤ پتہ چل جائے گا فرشتوں تم کو کس کی محبت ہے خلیل کے دل میں. تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس دنیا میں آئے، اس مقام پر آئے جہاں ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے. آپ کا مکان جہاں تھا وہاں پہنچے فرشتے. لیکن فرشتے اپنی اصلی حالت میں نہیں آئے تھے، انسانی شکل و صورت میں آئے تھے. پھٹے پرانے کپڑے، بالکل فقیرانہ لباس، فقیرانہ انداز اپنا کر آئے تھے فرشتے. اور ابراہیم علیہ السلام کے مکان کے قریب کھڑے ہو گئے. جو فرشتے آئے تھے وہ سب فرشتے ایک آواز میں بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہے تھے. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت. سبحان الملک المعبود، سبحان الملک المقصود، سبحان الملک الموجود، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا أبدا. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. یہ تسبیح فرشتے پڑھ رہے تھے. اب فرشتوں کی نورانی آواز ابراہیم علیہ السلام سنے، گھر کے اندر تھے، دوڑ کر باہر آئے. اپنے پروردگار کا ذکر سنا نا، بڑی محبت میں مچل گئے ابراہیم علیہ السلام. دیکھا باہر آ کر دیکھا کچھ فقیر لوگ کھڑے ہیں جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے لیکن چہرے بڑے نورانی ہیں. کہنے لگے اے اللہ کے بندو، جو میرے پاک پروردگار کی تم تسبیح پڑھ رہے تھے، ایک بار اور سنا دو، ایک بار اور سنا دو. بڑا اچھا لگ رہا تھا، میرے پروردگار کا ذکر تمہاری زبان پہ پڑھو. آنے والے کہنے لگے امتحان لینے کے لیے، اے اللہ کے خلیل، آپ کو اللہ سے، اللہ کے ذکر سے محبت ہے؟ کہا کیوں نہیں، اسی کی محبت ہے میرے دل میں. کہ لاؤ، محبت خدا ہی ہے تمہارے دل میں تو لاؤ کچھ مال ہمیں خیرات کرو، ہم تم کو تسبیح سنائیں گے. مال خیرات کرو. سننا چاہتے ہو نا ابراہیم؟ ہاں سننا چاہتا ہوں. لاؤ مال دو. اس وقت آپ کے گھر میں بکریاں تھیں بہت بڑی تعداد میں. ان بکریوں کے 3 حصے کیے. ایک حصہ بکریوں کا نکال کر باہر ہانک کے لائے،
دروازے کے باہر نکالا, کہا لو یہ ساری بکریاں میں نے تم کو خیرات دے دی اللہ کی محبت میں, میرے پروردگار کی تسبیح سناؤ. اب فرشتے تسبیح سنانے لگے. سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت سبحان الملک المعبود سبحان الملک المقصود سبحان الملک الموجود سبحان الملک الحی الذی لا ينام ولا يموت ولا يفوت ابدا ابدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. مچل گئے ابراہیم علیہ السلام, کہنے لگے ایک بار اور پڑھو جی, کیا محبت ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے کتنی محبت ہے. اور یہ وہی تسبیح ہے جس کو ہم سنی اپنی مسجدوں میں رمضان کے مبارک مہینے میں ہر 4 رکعت تراویح کے بعد پڑھتے ہیں. وہی تسبیح ہے جو فرشتوں نے پڑھی تھی. لوگ چھڑتے ہیں تسبیح سے, کہتے ہیں کیا تسبیح ہے, کہاں سے ثابت ہے. طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, تسبیح پڑھنے پر اعتراض کرتے ہیں. تو جن کے دلوں میں کجی ہے, جن کے دلوں میں نہ اللہ کی محبت ہے, نہ اللہ کے ذکر سے محبت ہے, نہ رسول سے محبت ہے, رسول کے ذکر سے محبت ہے, ویسے ہی لوگ اعتراض کرتے ہیں. جن کے دلوں میں محبت خدا ہے, محبت رسول ہے, وہ اعتراض نہیں کرتے ہیں, خوشی خوشی پڑھتے ہیں. اب اسی بات پہ ایک بات اور سن لو. رضا جامع مسجد میں ایک بورڈ لگایا گیا جس کو آپ سب جانتے ہیں, کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. آپ اتنے ہزاروں کی تعداد میں آپ عاشقان رسول یہاں آتے ہیں, کبھی اعتراض کیا آپ نے اس پر؟ بولو جی, ذرا شوق سے بولو, محبت سے بولو. اعتراض نہیں کیا کیونکہ آپ عاشق رسول ہیں. اب جن کے دلوں میں کجی ہے, جن کے دلوں میں نبی کی عداوت ہے, یہ بورڈ انہی کو پسند نہیں آتا ہے. ارے یہ کیا لکھ دیا, بڑی شدت پسندی ہے یہاں. ہاں ہاں الحمدللہ, شدت پسندی پر ہم کو ناز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, پڑھو. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں, جو لوگ ایمان لائے ہیں, ایمان والے ہیں, وہی بڑے شدت پسند ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. اشد ہوتے ہیں, بڑے سخت ہوتے ہیں. تم کہتے ہو شدت پسندی اچھی چیز نہیں ہے, جبکہ شدت پسندی کو اللہ نے پسند کیا. ہم تمہاری پسند دیکھیں گے, اللہ کی پسند دیکھیں گے. بولو جی, ایمان کی بات بولو. قرآن کی آیت پیش کیا نا میں نے, والذین آمنوا اشد, اس لفظ پہ غور کرو. اشد شدت سے بنا ہے. اشد کے معنی زیادہ سخت. سختی کہاں ہو رہی ہے, یہ بھی تو غور کر لو مسلمانوں. اے کلمہ پڑھ کے دعویٰ کرنے والوں, تم بھی تو غور کرو. شدت پسندی ہماری ہم کہاں کر رہے ہیں؟ پیسے کے معاملے میں, لین دین کے معاملے میں, جائیداد کے معاملے میں, زمین کے معاملے میں, آپسی معاملات میں, کھانے پینے میں. کہاں شدت کر رہے ہیں ہم؟ شدت اختیار کر رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں. اور یہی ایمان کا معیار بتایا گیا. حضور نے مسجد سے منافقین کو نکالا, نام لے لے کر, نکل اخرج یا فلاں ابن فلاں فإنک منافق, نکل. تو معلوم ہے منافقین کو مسجد سے دور رکھنا یہ سرکار کی سنت ہے.
یہ ہے ہمارا موقف. اب لاکھ تبصرے کرو، لاکھ تم ہوٹنگ کرو، لاکھ اعتراض کرو، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں. ہم کو مطلب ہے اللہ رسول سے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دل میں ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے سینے میں ہونی چاہیے. اللہ کے خلیل کی سنت کیا بتا رہی ہے؟ دیکھو، اللہ کے ذکر سے محبت ہے. اب گھر کے سامنے اللہ کے بندے کھڑے، چاہے فرشتے ہوں یا انسان ہو، کوئی ہو، بندے تو ہیں اللہ ہی کے. فرشتے بھی اللہ کے بندے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں. کہاں پہ؟ دروازے کے سامنے زمین پہ کھڑے ہو کے تعریف کر رہے ہیں. تو یہ نہیں کہا ہے آنے والوں یہ کیا کر رہے بدعتی کام، آج تک کوئی نہیں کیا. دروازے کے سامنے تسبیح پڑھا نہیں کوئی، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ منع نہیں کیا، بلکہ اللہ کے خلیل فرماتے پڑھو اور پڑھتے جاؤ. پڑھو، تسبیح سناؤ میرے پروردگار. بکریاں خیرات دیتے جا رہے ہیں، تسبیح سنتے جا رہے ہیں، دل نہیں بھر رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء، ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت. سبحان الملک المعبود، سبحان الملک المقصود، سبحان الملک الموجود، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا أبدا. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. بکریاں خیرات کرتے جا رہے ہیں، تسبیح سنتے جا رہے ہیں، ساری بکریاں ختم ہو گئیں. گھر میں جو پونجی تھی سب دے دیا، پھر بھی کہتے ہیں سناؤ. دل نہیں بھر رہا، سناؤ. تو آنے والے سائل کہنے لگے اے اللہ کے خلیل، آپ نے تو پورا گھر دے دیا، ہم اب کیا بچا دینے کے لیے؟ کام مال دیا نا، جان تو بھی ہے. اے آنے والے سائلوں، تم کیوں فکر کر رہے ہو اس کی؟ تم فکر مت کرو، یہ بکریوں کے مالک تم ہو گئے، اس کے مالک تم ہو گئے. بکریوں کو میں جنگل لے جاؤں گا، چراؤں گا، انہیں کھلاؤں گا، پلاؤں گا، خدمت کروں گا ان بکریوں کی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پروردگار کی تسبیح پڑھو. یہ بھی ایک امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام، اور آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. بولو ہوئے نہیں ہوئے؟ جان کا امتحان وہاں کامیاب، یہاں مال کا امتحان یہاں کامیاب. اب ایک امتحان اور رہ گیا، اولاد کی قربانی. رب نے فرمایا، خواب دکھایا آپ کو کہ خواب میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا گلا کاٹ رہے ہیں، چھری سے ذبح کر رہے ہیں. تو آپ نے وہ بھی کام کیا. اس کی تفصیل انشاءاللہ کل عید کے دن آپ کو سناؤں گا، تاکہ آپ کا بھی سننے کا ذوق باقی رہے. کل آئیں گے نا انشاءاللہ 7 بجے، ٹھیک ہے رہنا آپ لوگ. 7:30 بجے نماز ہے، نماز سے پہلے تقریر ہے، آدھا گھنٹہ خطاب ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ کل اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کیسے ہوئی، کیا تفصیلات ہیں اس کی، انشاءاللہ کل میں آپ کو عید کی نماز سے پہلے سناؤں گا انشاءاللہ. تو عزیزان محترم، اللہ کا جو حقیقی بندہ ہوتا ہے، سچا بندہ ہوتا ہے، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، نہ مال کی، نہ جان کی، نہ اولاد کی. جب وقت آیا جو اپنے پاس ہے وہ قربان کر دیا. یہ محبت الہی ہے. ہر سال ہم عید مناتے ہیں، جانور کاٹتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، لیکن کبھی یہ غور و فکر کیا آپ نے یہ جانور کیوں کاٹے جاتے ہیں عید کے دن؟ صرف پیٹ بھرنے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے نہیں، یہ یاد دلانے کے لیے. اللہ پاک یاد دلا رہا اپنے بندوں کو، اے میرے بندو
میرے خلیل نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا، تم وہی سنت کی تکمیل میں جانور قربان کر رہے ہو، لیکن یاد رکھنا آج جانور کاٹ رہے ہو، کل اگر وقت آ جائے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، شریعت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے، اپنے عقائد اہل سنت کی حفاظت کے لیے، اپنی مسجدوں کی حفاظت کے لیے، درگاہوں کی حفاظت کے لیے، اسلام کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے، قرآن کریم کی حفاظت کے لیے، شریعت محمدیہ کی حفاظت کے لیے اگر وقت آ جائے تو اس طرح جانور قربان کر رہے ہو، اپنی جانوں کو بھی قربان کر دینا۔ یہ یاد دلانا چاہتا اللہ پاک اپنے بندوں، اسی لیے ہم قربانی کی عید مناتے ہیں۔ قربانی کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ قربانی، قربانی بنا ہے لفظ قرب سے، جو قربانی دیتے ہیں وہ قرب پاتے ہیں اللہ کا، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن سنت ابراہیمی کی تکمیل میں جب ایک جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، جب گلا کٹتا ہے جانور کا، پہلا قطرہ خون کا نکلتا ہے اس کے جسم سے، ابھی زمین پہ گرنے بھی نہیں پاتا کہ اللہ تعالیٰ قربانی دینے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو گناہ بخشے گئے، ثواب کتنا ہے حضور سے پوچھا گیا تو غیب جاننے والے آقا فرماتے ہیں قربانی کے جانور کے جسم پہ جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ کس کو؟ قربانی دینے والے۔ اب قربانی کس پہ واجب ہے؟ واجب ہے قربانی، فرض نہیں ہے، واجب ہے، ادا کرنا ضروری ہے، نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ جس پہ زکوٰۃ فرض ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، یا سونا نہیں ہے چاندی ہے، 52 تولے چاندی ہے، یا چاندی بھی نہیں ہے سونا بھی نہیں لیکن روپیہ پیسہ ہے، اتنا روپیہ پیسہ ہے کہ وہ 7.5 تولے سونا خرید سکتا ہے یا 52 تولے چاندی خرید سکتا ہے، تو شریعت مطہرہ کی نظر میں وہ صاحب نصاب ہے۔ ہر صاحب نصاب پر قربانی کے لیے ایک جانور قربان کرنا واجب ہے۔ بکرا ہو تو ایک آدمی کی طرف سے ایک بکرا، اگر بڑا جانور ہے تو اس میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، 7 آدمیوں کی طرف سے ایک بڑا جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ 1 سال کا بکرا ہو یا بکری ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، 1 سال عمر اس کی ہو، اس سے چھوٹا کی جائز نہیں ہے، اور صحت مند ہو، چاق و چوبند ہو، لنگڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کاڑا نہ ہو، غلاظت نہ کھاتا ہو، ایسے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، چاہے وہ بکرا ہو، چاہے وہ بڑا جانور ہو، اونٹ ہو۔ ان تمام جانوروں کے لیے شرائط ہیں کہ اس میں عیب نہیں ہونا۔ کس میں؟ جانور میں عیب نہیں ہونا۔ تو معلوم ہوا خدا کی بارگاہ میں ایسی چیز پیش کرو اس میں عیب نہ ہو، کچھ کمی نہ ہو، اللہ پاک ویسی ہی قربانی قبول فرماتا ہے۔ ہاں اگر تھوڑا سا کان کٹا ہوا ہے، تھوڑا سا سینگ کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے، تھوڑی سی اوپر کا حصہ، اب اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا، جیسے کان ہے، کان کتنا لمبا ہے اس کا دیکھو، 1 بالش کا ہے، 1 بالش کا ہے مثال کے طور پہ، اس میں 2 انگل کان کٹا ہوا ہے، 1 بالش میں سے 2 انگل نکل گئے، اب 4 انگل بچے، یہ کان پورا اچھا سلامت ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر 1/3 حصہ سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ دانت دیکھنا دانت صحیح سلامت ہے یا نہیں ہے، آنکھیں پھوٹی بھی تو نہیں ہے، کیونکہ جانور اب آپس میں لڑ لیتے ہیں، کبھی سینگ مار دیتے ہیں تو آنکھ پھوٹ جاتی ہے جانور کی، کاڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کھر دیکھ لیں کھر صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تمام چیزوں کو نگہداشت کریں اور ایسے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کریں، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کریں، اور ذبح کرتے وقت
ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، دوسرے جانوروں کو الگ رکھیں، ایک ایک جانور کو لاتے جائیں اور ذبح کرتے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کی 3 تاریخیں 10 تاریخ 11 تاریخ اور 12 تاریخ 3 دن قربانی کے ہیں، 4 دن نہیں ہیں۔ کتنے دن ہیں؟ 3 دن قربانی کے ہیں۔ ایک نیا مسئلہ چھیڑا گیا 4 دن کر سکتے ہیں۔ ارے سرکار کے زمانے میں جو چیز چلی آ رہی ہے اس پہ عمل کیا جائے گا، نہ کہ تمہاری باتوں پر۔ 4 دن نہیں ہے قربانی کے، 3 دن ہے، 10 11 12 اور 3 دن بھی۔ تیسرا دن جو ہوگا 12 تاریخ کا، وہ مغرب کی اذان سے پہلے تک قربانی ہو جانا۔ اگر مغرب کا وقت شروع ہو گیا تو پھر قربانی جائز نہیں ہے، کہ وہ جانور صدقہ کر دینا، پورا کسی غریب کو دے دینا، آپ نہیں کھانا گوشت، وہ قربانی کا ٹائم گزر گیا نا، قربان نہیں کر سکے آپ، تو پورا جانور ثابت کیا کرنا، کسی غریب مسلمان کو خیرات صدقہ دے دینا، کہ اس میں سے آپ کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن قربانی کے جانور میں آپ کا بھی حصہ ہے، دوست احباب کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، ایک حصہ غریبوں کا ہے، ایک حصہ اپنا خود کا ہے۔ تو 3 حصے کیے جائیں گوشت کے۔ اور چرم جو ہے قربانی کا چرم، وہ کسی نیک کام میں، اچھے عمل میں خیرات کر سکتے ہیں، آپ کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو آپ کا مرکز اہل سنت کے تحت جو مدرسے چلتے ہیں، بچوں کے قیام طعام کا انتظام ہے، پڑھائی کا انتظام ہے، اور اس ایسے اداروں کے لیے جہاں پر بچوں کی رہائش اور ان کے طعام کا انتظام ہے، وہاں پر شرم قربانی آپ ثواب کی نیت سے دے سکتے ہیں۔ جب مدرسوں کو دینے کا ہی معاملہ آپ کے پیش نظر ہو تو دارالعلوم فیض رضا مرکز اہل سنت زیادہ حقدار ہے، کیونکہ باہر سے کوئی فنڈنگ نہیں آتی ہمارے پاس، نہ باہر سے کوئی مدد ملتی ہے، جو بھی ہے معاملہ یہیں پر اس کو ادا کیا جاتا ہے، وصول کیا جاتا ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے اور عید اضحیٰ کے موقع پر شرم وصول کیے جاتے ہیں۔ یہ 2 ہی آمدنی کے ذریعے ہیں جس میں بچوں کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ تو آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ لوگ دارالعلوم فیض رضا کے لیے اپنا شرم قربانی عطا فرمائیے، اس کے لیے آپ کے لیے بہترین ثواب ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے سب کچھ ہے۔ الحمدللہ اور اداروں میں اور جگہوں پر چمڑا وصول کرنے والوں کو مدرسے والے کمیشن دیتے ہیں، ایک چمڑے پر اتنا کمیشن، 2 چمڑے پہ اتنا کمیشن۔ لیکن الحمدللہ جب سے دارالعلوم فیض رضا جس تاریخ سے قائم ہوا آج کی تاریخ تک، سمجھ رہے ہیں، کبھی کسی کو کمیشن نہیں دیا گیا۔ اور جتنے نوجوان بچے ہمارے مریدین ہیں یا مدرسے کے طلباء ہیں یا اور بھی کوئی چاہنے والے لوگ ہیں جو بھی عمل کرتے ہیں، فقط اللہ اور رسول کی محبت میں کرتے ہیں، کمیشن کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا یہاں پر، نہ چندے میں کمیشن دیا جاتا ہے، نہ شرم قربانی میں کمیشن دیا جاتا ہے۔ جو بھی رقم آتی ہے پوری کی پوری رقم پورے مدرسے ہی کے لیے لگتی ہے۔ ہاں البتہ جو ڈیرے لگائے جاتے ہیں یا سواری میں چمڑے ڈال کے لاتے ہیں آٹو رکشہ میں یا لاری میں، اس کا پیسہ البتہ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو اپنا نہیں ہے، سواری دوسروں کی ہے، تو اس اپنا خرچہ لیتے ہیں، وہ خرچہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن وصول کرنے والے بچے جو ہیں وہ الحمدللہ پوری محنت اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور بہترین ان کو زندگی دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ تو آپ سے میں اپیل کیا ہوں، انشاءاللہ اس پر آپ عمل کریں گے۔ اور یہاں مرکز اہل سنت کے پاس بھی ڈیرا لگایا جائے گا، روڈ پہ بھی ڈیرا رہے گا، تو آپ حضرات جہاں آپ کو سہولت ہے وہاں آپ شرم قربانی اپنے پہنچا دیجئے اور رسید باضابطہ حاصل کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جو مسلمان حج بیت اللہ کے لیے گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں کا، ہماری بہنوں کا، ماؤں کا، جو بھی حج کے لیے گئے مسلمان، اللہ پاک ان تمام مسلمانوں کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ جو حضرات سنت نہیں ادا کیے ہیں ان سے گزارش ہے صفوں کو درست کر لیجیے، سنت ادا کیجیے۔ اور کل نماز عید الاضحیٰ ٹھیک 7:30 بجے ادا کی جائے گی اور آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے 7 بجے تک یہاں جانا ہے۔